وہ حکمران جس کے قدموں میں سلطنت تھی، وہ امیر جس کے حکم سے فیصلے ہوتے تھے، وہ خلیفہ جس کا نام سن کر بادشاہ کانپتے تھے۔ آج حضرت عمر فاروق اور رات کی ذمہ داری۔ مدینہ کی رات خاموش تھی، ہر طرف سکون تھا، مگر امیر المومنین حضرت عمر فاروق کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ آپ فرمایا کرتے تھے، اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر جائے تو عمر اس کا ذمہ دار ہوگا۔ اسی احساس ذمہ داری کے تحت آپ ایک رات اپنے خادم حضرت اسلم کے ساتھ مدینہ کی گلیوں میں نکلے۔ راستے میں ایک جھونپڑی سے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ حضرت عمر رک گئے، اندر جا کر دیکھا تو ایک غریب ماں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ بچے بھوک سے بلک رہے تھے اور ماں ہانڈی میں صرف پانی اور چند کنکر ڈالے بیٹھی تھی تاکہ بچے سمجھیں کہ کھانا پک رہا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا، تم اس حال میں کیوں ہو؟ عورت نے بے بسی سے کہا، ہم بھوکے ہیں، اللہ ہم پر رحم کرے، مگر عمر نے ہماری خبر نہیں لی۔ یہ سن کر حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے اپنا تعارف نہیں کروایا اور فوراً بیت المال کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں سے آٹا، گھی اور دیگر کھانے کا سامان خود اپنی پیٹھ پر اٹھایا۔ حضرت اسلم نے عرض کی، اے امیر المومنین، یہ بوجھ مجھے اٹھانے دیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، کیا قیامت کے دن میرا بوجھ بھی تو اٹھاؤ گے؟ پھر آپ واپس آئے، خود کھانا پکایا، بچوں کو کھلایا، اور اس وقت تک وہاں بیٹھے رہے جب تک بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ نہ آ گئی۔ حضرت اسلم فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ آگ کے دھوئیں سے حضرت عمر کی داڑھی سفید ہو رہی تھی، مگر ان کے چہرے پر سکون اور مسکراہٹ تھی۔ یہ ہے رحم، یہ ہے خوف خدا۔ حضرت عمر کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ لوگ کیا کہیں گے، انہیں اس بات کی فکر تھی کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا۔ آج ہم سوال کریں اپنے دل سے، کیا ہم اپنے آس پاس کسی بھوکے کو جانتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی کسی مجبور کا حال پوچھا؟ یا ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت کا کام ہے، یہ کسی اور کی ذمہ داری ہے؟ یاد رکھیں، حضرت عمر خلیفہ ہونے کے باوجود کہتے تھے، اگر کوئی بھوکا سو گیا تو عمر جواب دے ہے۔ اور آج ہم مسلمان ہو کر بھی اکثر آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر آج بھی زندہ ہے، اپنے کردار سے، اپنے عدل سے، اپنی عاجزی سے۔ ناظرین، یہ کہانی صرف سننے کے لیے نہیں، یہ کہانی اپنانے کے لیے ہے۔ اگر آج آپ کے دل میں ذرا سا بھی درد پیدا ہوا ہے، اگر آپ کی آنکھ نم ہوئی ہے، اگر آپ نے دل ہی دل میں کہا ہے، کاش ہم بھی ایسے بن سکیں، تو سمجھ لیں یہ ویڈیو اپنا مقصد پورا قاصر۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی دل کو بدل دینے والی اسلامی کہانیاں اب تک پہنچتی رہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے جذبات کمنٹ میں لکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ دلوں تک پہنچ سکے اور شاید کسی ایک دل کی تبدیلی کسی ایک بھوکے کے کام آ جائے۔ اللہ ہمیں حضرت عمر فاروق کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔